الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوجی کمان دے کر یمامہ کی طرف روانہ کیا، تو روانہ کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ جب شرحبیل بن حسنہ کی فوج آ جائے تو پھر مل کر یمامہ پر حملہ کر دو۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچتے ہی بغیر انتظار کیے حملہ کر دیا۔ 40,000 کے جنگجو لشکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جوابی کارروائی کی اور لشکر اسلام کو شکست سے دوچار کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج ابھی یمامہ کے آدھے راستے تک پہنچی تھی کہ سامنے سے لشکر اسلام واپس آتا ہوا نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو مکمل طور پر شکست ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض بھی ہوئے کہ انہوں نے حملہ کرنے میں جلد بازی سے کام کیوں لیا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا انتظار کیوں نہ کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے قیادت و امارت کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑے اور یمامہ سے ہٹ کر عمان میں 2 جرنیل حضرت عرفجہ اور حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے جائیں اور ان کی کمان میں عمان کے مرتدین کے ساتھ جنگ لڑیں اور جب تک کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دیں اس وقت تک میرے سامنے نہ آئیں۔ لہذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک عام سپاہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے عمان چلے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرحبیل بن حسنہ کو حکم دے دیا کہ آپ یمامہ کے قریب ٹھہرے اور حملہ نہ کریں حتیٰ کہ میرا دوسرا حکم آپ تک پہنچ جائے۔ ادھر یمامہ میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں میدان میں تھے، لیکن یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس مزاحمت کا خاطر خواہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ نئے حالات سامنے آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور لشکر تیار کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا اور پھر ملعون مسیلمہ کذاب پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یہ نئی فوجی کمک جنگجو قبائل عرب اور انصار و مہاجرین پر مشتمل ایک بڑی فوج تھی۔ انصار کے مہاجرین پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت بن قیس کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور پھر سب کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے مقام بطاح کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بطاح میں ان نئے مجاہدین کا انتظار کیا۔ مہاجرین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا۔ چنانچہ اسلام کے یہ شاہین مقام بطاح میں جمع ہوئے اور اب صرف سیف اللہ کے اشارہ آبرو کے منتظر تھے تاکہ اس جھوٹے نبی اور اس کی قوم پر حملہ آور ہو جائیں۔ آگے کیا ہوا کہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔